اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد معجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ مولانا، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ شکر۔ جی علی عباس، افنان، نشاط فاطمہ، سمرین فاطمہ، رئیسہ زہرا، مدحت فاطمہ، صائم بطول، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی مولانا۔ جی آمین۔ ہماری گفتگو آج چلنی ہے کس چیز کے بارے میں؟ فصل نحو، 10ویں فصل۔ کون سی فصل؟ کس چیز کی 10ویں فصل ہے؟ بخش فعل کی پہلے مبحث کی، بخش فعل کے پہلے مبحث کی، بخش فعل کے پہلے مبحث کی۔ بخش فعل کا پہلا مبحث ثلاثی مجرد کے بارے میں ہے، ثلاثی مجرد کے بارے میں اس کی 10ویں فصل پڑھیں گے۔ پہلی فصل پڑھی ماضی معلوم، مضارع معلوم، امر معلوم، جی ثلاثی مجرد کے ابواب، جی پھر ماضی مجہول، مضارع مجہول، امر مجہول، لازم کا مجہول، مجہول بدون معلوم، 10واں ہے فعل مضارع، فعل مضاعف۔ مضاعف کسے کہتے ہیں؟ مضاعف کے لغوی معنی کیا تھا بتا دے؟ مضاعف کے معنی ہے ڈبل۔ مضاعف کسے کہتے ہیں؟ لغت میں اگر آپ دیکھیں گے مضاعف کے معنی لکھے ہوئے لیں گے دو برابر، ڈبل۔ نہیں جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں جی آ رہا ہے۔ آئیے ابھی جو پیچھے کی فصلیں تھیں یہ ماضی مضارع اور امر معلوم اور مجہول، یہ فعل سالم کی تھی۔ کائے کی تھی؟ فعل سالم کی تھی سب۔ فعل سالم کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس کے حرف اصلی نہ تو حرف علت ہو، نہ محفوظ ہو، نہ مضاعف ہو، نہ دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہو، ہے نہیں؟ مضاعف کے معنی دیکھیں، میں بحث ابتدا میں مضاعف کی لکھوا چکا ہوں، مضاعف کی تعریف لکھوا چکا ہوں اور اشارتاً بتا بھی چکا ہوں۔ کھول رہا ہوں شروع میں مضاعف، جہاں پہ شروع میں فعل کی تقسیم، جب کلمے کی تقسیم بتائی تھی، کلمہ صحیح ہوتا ہے، معتل ہوتا ہے، محموز ہوتا ہے، مضاعف ہوتا ہے، یاد ہے؟ کھولیے کاپی میں جلدی سے اور بتائیے کیا لکھا تھا۔ مضاعف کی تعریف لکھی تھی، مضاعف وہ کلمہ ہے جس کے دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہوں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اب میں نے اسی میں یہ بتایا تھا کہ کلمے کی تعریف تھی نا وہ کلمہ مضاعف، میں نے یہ بتایا تھا کہ یعنی دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہوں، یعنی فاعل فعل اور عین الفعل ایک جیسے ہوں، یا عین الفعل اور لام الفعل ایک جیسے ہوں۔ لیکن میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ وہ کلمہ جس کا فاعل فعل اور عین الفعل ایک جیسے ایک جگہ ہوں، یہ فعل میں نہیں ملے گا آپ کو، یہ صرف اسم میں ملے گا، ددن۔ کہاں ملے گا؟ اسم میں۔ تو فعل کے اندر مضاف کی بس ایک ہی شرط بچتی ہے، یعنی فعل مضاف وہ فعل ہے جس کا عین الفعل اور لام الفعل ایک جیسے حرف ہوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی یہ میں نے وہاں اشارہ کیا تھا، کھولا آپ لوگوں نے کاپی میں جو تھے اس میں، جہاں پہ میں نے محموز تخفیف کے بارے میں بتایا تھا، وہیں مضاعف کے بارے میں بتایا تھا۔ نہیں جی جی عربی زبان میں کوئی ایسا فعل جس کا فاعل فعل اور عین الفعل سیم ہو نہیں ملے گا، نہیں سنا گیا۔ ہاں مضاعف جب بھی ملے گا وہ فعل جس کا عین الفعل اور لام الفعل جیسے ہوں، جیسے مرہ، مرہ، مدہ، ٹھیک ہے، حجہ، حیا، دیکھیں سب کا عین الفعل لام الفعل جیسے ہے نا، یا عین الفعل لام الفعل را ہے، یا عین الفعل اور لام الفعل دال ہے، یہاں عین الفعل جیم اور لام الفعل جیم ہے،
یا عین الفعل لام الفعل دونوں سمجھ میں آ رہے ہیں نہیں؟ جی جناب. جی صحیح. یا مثال کے طور پر سدا سدادا تھا نا، اصل میں مدہ کیا تھا؟ مددا سدادا. ٹھیک ہے نہیں؟ جی بولیے. جی جناب. لہذا فعل مضاف وہاں پہ بات لکھوائی تھی کلمہ مضاف، کیونکہ کلمے میں اسم بھی آتا ہے اور فعل بھی آتا ہے. آتا تو حرف بھی ہے لیکن حرف سے گفتگو نہیں ہوتی اس صرف میں. تو وہاں کلمہ مضاف بتایا تھا، اس لیے کامن بتایا تھا. کلمہ مضاف وہ کلمہ ہے جس کا دو حرف ایک جیسے اصلی ایک جگہ ہوں، یعنی یا تو فاعل فعل اور عین فعل ایک جیسے ہوں، ٹھیک ہے، یا عین فعل لام فعل. دونوں کی ایک اسم کی مثال دیجیے، فعل کی بھی مثال دیجیے. لیکن ایک اشارہ کیا تھا کہ وہ کلمہ جس کا فاعل فعل اور عین فعل ایک جیسا ہو، یہ اسم میں ملتا ہے، فعل میں ایسا کچھ سنا آج تک نہیں گا. لہذا فعل مضاف صرف ایک ہی صورت منحصر ہے، ایک ہی صورت میں منحصر ہے. فعل مضاف وہ کلمہ ہے، وہ فعل مضاف وہ کلمہ ہے جس کے عین فعل اور لام الفعل ایک جیسے حرف ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی تعریف وہاں لکھوا چکا ہوں، یہاں لکھوانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں نے حکم بھی لگایا تھا مضاعف میں کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے. مضاعف میں ادغام کی تعریف وہاں لکھوائی تھی، دیکھو جی لکھوائی. ادغام کے جو کوئی معنی ہے ادخال. داخل ہونا، ادغام ایک کے حرف سے معنی کیا ہے؟ دوسرے حرف ادخال میں داخل داخل کرنا. کرنا. اور اصطلاح میں دو ایک جیسے حرف میں سے پہلے حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ پہلے پہلا والے کو حرف حذف کر کے دوسرے کو تشدید دے دینا. مثال کے طور پر مددا ہے، کیا ہے یہ؟ مددا. تو مضاعف کلمہ مضاف معرض ادغام میں ہے، اس میں ادغام ہوتا ہے. ادغام کے لغوی معنی کیا ہے؟ ادخال داخل کرنا. اصطلاحی معنی ہے دو ایک جیسے حرف میں سے ایک کو پہلے والے حرف کو دوسرے والے حرف میں داخل کرنا، اس طریقے سے کہ پہلے والے کو ہٹا کر دوسرے والے پہ تشدید دے دیتے ہیں. دیکھیے مددا مضاعف ہے یا نہیں، لیکن ہر مضاعف میں ادغام نہیں ہوتا ہے. یہ نسبت یاد رکھنا منطق کے حساب سے. ہر ادغام شدہ مضاف ہے. ہر ادغام شدہ، دیکھیے ہر ادغام شدہ کلمہ مضاف ہے. مدہ ادغام ہوا ہے، اس میں مضاف ہے. بھائی مضاف ہے تبھی تو ادغام ہوا ہے. لیکن ہر مضاف کلمہ ادغام نہیں ہوتا. ہر کلمے میں دیکھیے آپ، ہر مضاف کلمے میں کیا لکھا ہے یہاں؟ ٹھیک ہے، لیم دودنا. اب بتائیے مضاف ہے نہیں یہ کلمہ؟ دیکھیے عین فعل لام الفعل ایک جیسے ہیں. صائمہ جی جی مدد فاطمہ دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہیں، فعل ہے سب کچھ ہے، لیکن یہ مضاف ہے لیکن ادغام نہیں. صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مضاف میں ادغام نہیں ہوتا، لیکن ادغام جب بھی ہوگا ہوگا مضاف میں ہی نہیں. جی یا مثال کے طور پر آپ ماضی کی کردار کیجیے مدہ سے ادغام کرنے کے بعد بولیے کردار کیجیے مدہ دیکھیے کیا لکھا اب کیا ہے؟ مددنا. مدد نہ بھی چھٹے سے لے کے آخر تک ادغام نہیں ہو سکتا. مدد نہ مدد کا مدد تما مدد تم مدد تے مدد تما مدد تمنا مدد تو ہوا ادغام نہیں مولانا. لیکن شروع کے 5 صیغوں میں مدہ مدہ مدو مدد مددا 5 صیغوں میں. اس لیے میں نے اس دن وہاں پہ شاید لکھوایا ہوگا کہ ادغام اس میں نہیں لکھوایا سر پہ مقدمات میں لکھا ہے. اس میں کیا لکھا ہے تکلیف پائی بات؟ مضاف کی تعریف اور ادغام کی تعریف. ادغام کی قسم نہیں لکھوائی، ادغام کی قسم نہیں لکھوائی. واجب ممکن جائز آگے لکھوا ہوتا. چلیے لکھوا دیتے. بہرحال مولانا پتہ کیسے چلے گا یہاں ادغام ہونا ہے یا ادغام نہیں؟ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی ڈیٹیل میں بتائیں. فی الحال اتنا یاد رکھیے فعل آپ نے 3 پڑھے ہیں نا، ماضی مضارع امر. تو اتنا یاد رکھنا فعل اگر مضاعف ہے تو ماضی کی اگر کردار ہے تو 5 صیغوں میں ادغام واجب ہے.
بغیر ادغام کے نہیں لا سکتے. باقی میں منع ہے. باقی سیغوں میں شروع کے 5 سیغوں میں ادغام واجب، باقی میں منع. مضارع میں چھٹے اور 12ویں سیغے میں منع، جمع مؤنث میں، باقی میں واجب. باقی میں یعنی واجب. ماضی میں شروع کے 5 سیغوں میں واجب ہے اور 9 میں منع ہے، چھٹے سے لے کے آخر تک. مضارع میں صرف 2 میں منع ہے. کون کون سے؟ چھٹے اور 12 میں. باقی میں واجب ہے. امر میں 3 صورتیں ہیں. چھٹا اور 12واں مضارع کی طرح منع ہے. ٹھیک ہے. 1 4 7 13 14 نمبر کے جو سیغے ہیں اس میں ادغام جائز ہے، کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی. جائز. باقی بچے وہ میں واجب ہے. بھائی اتنا یاد رکھیں. صحیح ہے. لہذا ادغام کی تعریف تو لکھوائی تھی نا یہاں اس میں. جی اس میں لکھوائی ہے. ادغام کی کچھ شکلیں ہیں. شکلیں مطلب صورتیں. ادغام مدت غور کیجیے گا، لکھیے گا. ادغام کی قسمیں، یا تو ادغام واجب ہوتا ہے، یعنی جب بھی مضاف کلمہ آئے وہاں پر ادغام کرنا واجب ہے، آپ بغیر ادغام کے نہیں لا سکتے. یا ادغام ممتنع ہے. ممتنع یعنی منع، تو ادغام آپ کر ہی نہیں سکتے. یا ادغام جائز ہے. جائز، ادغام کرنا جائز ہے، یعنی آپ کو اختیار ہے، چاہے ادغام کریں چاہے ادغام نہ کریں. نہ کریں. باقی کلمہ چھوڑیے، بات فعل کی چل رہی ہے فی الحال. بھائی اتنا یاد رکھنا، ماضی کے شروع کے 5 سیغوں میں ادغام واجب، امر کے چھٹے اور 12ویں کو چھوڑ کر سب سیغوں میں واجب، اور اس میں مضارع میں چھٹے 12ویں کو چھوڑ کر سب میں واجب، اور امر میں 1 4 7 13 14 اور چھٹے اور 12ویں کو چھوڑ کر سب میں واجب. ماضی میں چھٹے سے لے کے آخر تک منع، مضارع میں چھٹے اور 12ویں میں منع، اور امر میں بھی چھٹے اور 12ویں میں منع ہے. نہیں وہاں جائز ہے. جائز کہاں ہے؟ امر کے پاس، مضارع مجزوم میں اور امر میں. مضارع مجزوم میں اگر لام آ جائے اس میں مضارع پہ یا فعل امر ہو، کیونکہ جہاں پر علامت رفع ہٹا دی جاتی ہے ان جگہوں پر مضارع مجزوم میں بھی علامت رفع کاٹی جاتی ہے اور مضارع امر میں بھی، وہاں پر 1 4 7 13 14 نمبر کے صیغے میں ادغام جائز ہے. یعنی ماضی اور مضارع میں کوئی جائز والی شکل نہیں ہے، یہ صرف امر میں جائز ہے، امر اور مضارع مجزوم میں. ٹھیک ہے. جی ادغام واجب. ٹھیک ہے. ادغام واجب یعنی جہاں ادغام کرنا ضروری ہے. ادغام ممتنع جہاں ادغام کرنا منع ہے. ادغام جائز واجب ادغام کہاں ہے؟ فعل ماضی کے، بات فعل کی چل رہی ہے اس لیے فعل ماضی کے شروع کے 5 سیغوں میں. شروع کے 5 سیغوں میں واجب ہے. ٹھیک ہے. واجب. اور کہاں واجب ہے؟ فعل مضارع چھٹے میں. اور کہاں؟ فعل مضارع چھٹے اور 12ویں میں نہیں، ماں واجب وہاں منع ہے چھٹے 12ویں میں. فعل مضارع میں چھٹے اور کون کون سے سیغوں کو چھوڑ کر؟ چھٹے اور 12ویں کو چھوڑ 12ویں، چھٹے 12ویں اور 1 4 7 13 14. 1 4 7 4 7 13 14 نمبر کے 14 1 7 14 نمبر کے سیغوں کے علاوہ اس پہ یاد رکھنا، ان کے علاوہ میں واجب ہے، ان کے علاوہ میں. ٹھیک ہے. کیوں ان کے علاوہ مضارع میں سب میں واجب ہے، چھٹے 12ویں میں منع ہے اور ان میں جائز ہے. صحیح ہے نہیں؟ جی امر پہلے امر کی کون سے سیغے میں واجب ہے؟ جو نہیں واجب یہی چھوڑ کر
نہیں غلط کر دیا میں نے، یہ نا غلط کر دیا، یہ تو امر کی بات تھی، نہیں آپ لوگوں میں تو کسی نے کہا بھی نہیں۔ جو کیا رہا فعل مضارع میں چھٹے اور بارہویں صیغے کو چھوڑ کر، بارہویں صیغے کو چھوڑ کو سب میں، ٹھیک ہے۔ تو فعل مضارع میں واجب کہاں ہے؟ چھٹے اور بارہویں صیغے کو چھوڑ کر سب میں واجب ہے۔ دیکھیے یمدو ادغام ہوا ہے، یمدانے ادغام ہوا ہے، یمدونا ادغام ہوا ہے، تمدو تمدانے ادغام ہوا ہے شروع 5 میں، لیکن یمددنا میں نہیں ہوا۔ پھر تمدو تمدانے تمدونا تمدینا تمدانے سب میں ادغام ہوا ہے، تمددنا میں نہیں ہوا ہے، امدو نمدو باقی۔ تو چھٹے اور بارہویں کو چھوڑ کر سب صیغوں میں ادغام فعل مضارع میں واجب ہے، لیکن فعل امر کے جو اوپر لکھوائی تھی چھٹے بارہویں ایسے نہ لکھی، گنتی میں لکھنے تو صحیح ہے نہیں، جی جناب 6 12 اور 1 4 7 13 14 24 صیغے کو چھوڑ کر سب میں واجب۔ منع ہے، واجب کی بات چل رہی ہے، واجب ٹھیک ہے۔ جی۔ اب ممتنع پہ آئیے، منع کہاں کہاں ہے؟ پہلے ماضی میں، ٹھیک ہے، پہلے ماضی میں چھٹے صیغے سے لے کر آخر تک، پھر تک منع کہاں ہے؟ فعل ماضی میں چھٹے صیغے سے لے کر آخر تک، فعل مضارع میں چھٹے اور بارہویں چھٹے اور بارہویں صیغے میں۔ پہلے امر میں، پہلے امر میں بھی وہی، کہاں؟ جی، چھٹے اور بارہویں، چھٹے اور بارہویں میں۔ چھٹے اور بارہویں صیغے۔ جائز کہاں ہے؟ کیا جائز فقط پہلے امر میں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپشن آدمی بنا جاتا ہے۔ جائز کہاں کہاں ہے؟ پہلے امر اور مضارع مجزوم، مضارع مجزوم مجزوم کے ادغام مضارع مجزوم جائز، لمبا سے بھی ہوتا ہے، لم سے بھی ہوتا ہے، کتنی چیزیں جزم دیتی ہیں اگر مجزوم ہے تو پہلے امر اور مضارع مجزوم کے 1 4 7 7 13 14 14ویں سے ٹھیک ہے نہیں، ان میں ادغام جائز ہے، یعنی جائز ہے۔ جائز صرف 5 صیغوں میں ہے،
وہ بھی فعل امر اور مضارع مجزوم ہے. صحیح ہے نہیں؟ یعنی ماضی اور مضارع میں جائز کی شکل نہیں ہے. جائز والی شکل بھائی ماضی ہو چاہے مضارع، دو ہی صورتیں ہیں ادغام کی اس میں اگر فعل مضاف ہے تو، یا واجب یا جائز، یا واجب یا منع جائز کرم، یا واجب یا ممتنع. ماضی کے شروع کے 5 صیغوں میں واجب، باقی میں ممتنع. مضارع کے 6 اور 12ویں میں منع، باقی میں واجب. صحیح ہے نہیں؟ جی جناب. اور امر میں 3 صورتیں پائی جاتی ہیں تینوں. واجب منع کہاں ہے؟ وہی 6 اور 12ویں میں. جائز کہاں ہے؟ 1 4 7 13 14. واجب کہاں ہے؟ 6 12واں ان 5 صیغوں کو چھوڑ کر. 6 12واں اور ان صیغوں کو چھوڑ کر سب جگہ واجب ہے. لکھا آپ لوگوں نے یا نہیں؟ جی آگا لکھ جی لیا. ہوں. لکھ لیا. ہوں. اب میں آپ کو یہ دیکھیے، انہوں نے مین بحث اتنی سی بتائی ہے. مین بحث صرف اتنی سی ہے کتاب میں. لیکن جو نیچے دے رکھی ہے اہم بحث آپ لوگوں کے بھی ذہن میں آ رہا ہوگا. بھائی ٹھیک ہے ادغام یا واجب ہے، ممتنع ہے، جائز ہے، لیکن کب واجب ہوتا ہے ادغام؟ کب جائز ہوتا ہے؟ کب ادغام کی شرطیں کیا ہیں؟ ادغام کی شرطیں کیا ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی آگا. مٹا دوں؟ جی مٹا دیں. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا جب آپ بتائیں گے نا کہ واجب اور کس طرح ہوتا ہے، تھوڑا سا بتا دیجیے گا، میں پڑھ کے بھی بتا دیجیے گا تھوڑا. جی جب آپ ہمیں بتائیں گے نا کہ یہ واجب کب ہوتا ہے اور جی کس جی طرح ہوتا ہے، کن شرائط کے ساتھ، تو ہمیں تھوڑا پڑھ کے بھی بتا دیجیے. پڑھ کے تو بتا رہا ہوں اور کیسے بول رہا ہوں. جی کیوں آپ اسکرین نہیں دکھ رہی آپ کو؟ جی آغا اسکرین دیکھی ہم نے، لیکن جب آپ وہ سیخے لکھیں گے نا، مطلب کس ٹھیک ہے. طرح سے ادغام ہوا تو ہمیں بتا دیجیے. جی جی تو آپ ویڈیو آپ کلاس میں رہیے. ٹھیک ہے. ادغام کے موارد یہ کتاب میں نہیں ہے، مطلب پاور کی میں. ادغام کے موارد، پہلی بات تو ہوتا کہاں ہے ادغام؟ ادغام ہوتا کہاں ہے؟ 2 موارد پہ. دو حرف ایک جیسے ایک جگہ. 2 متماثل نہیں ایک جیسے، ہم مثل. 2 متماثل حرف. جی 2 متماثل حرف میں 2 متماثل حروف میں جو حرف ایک جیسے ہوتے ہیں یا تو ان میں ہوگا ادغام. جیسے مددہ سے مدہ ہو گیا. دوسرا جی 2 متقارب حروف میں 2 متقارب. متقارب. متقارب کسے کہتے ہیں؟ جو ایک دوسرے سے قریب ہوں، یا تو مخرج میں قریب ہوں یا صفت وغیرہ میں قریب ہوں. آپ نے دیکھا ہے نا نون ساکنہ کے بعد یا آئے یرملون. نون ساکنہ کے بعد نون، دیکھیے ایک حرف ہے نون ساکن، اس کے بعد یرملون یا آ جائے یا را آ جائے وغیرہ وغیرہ. ادغام ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جی تو کیا ہوتا وہ ہے. مثال کے طور پر جیسے کیا میم بعد جی کیا سورہ یہ ایک جیسے حرف ہیں؟ بقرہ کی آیت دیکھیے نمبر میم بعد. ٹھیک ہے. کیا لکھا ہے یہ؟ من یتق اللہ. من یتق اللہ. 2 تے میں تو اس لیے ادغام ہوا ہے کہ 2 ایک جیسی تھی وہ. لیکن نون کا یا میں ادغام ہوا ہے یا نہیں؟ نون جی کا ہوا یا میں آغا. ادغام ہوا ہے یا نہیں؟ تو کیا نون اور یا من متماثل حرف ہیں؟ کسی نے کہا نہیں. جی متقارب حروف. کیا یہ متماثل ایک جیسے ہیں؟ نہیں، انہیں متقارب کہا جاتا ہے. وہ حروف جو ایک دوسرے سے قریب ہوں، یا مخرج میں قریب ہوں یا صفت میں قریب ہوں. ٹھیک ہے نہیں؟ جی جی متقارب کی تعریف لکھوا دیں. آئیے مثال دے دیں. جیسے
ممازدہ سے اب یہ دو حرف ایک جیسے تھے متماثل، لیکن ابھی نون کا یا میں ادغام ہوا، ٹھیک ہے نہیں؟ من يتق اللہ، میں یتق اللہ، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ یتق اللہ. جی جناب. بھائی متقارب کسے کہتے ہیں؟ لکھ لیجیے، قریب. نقطہ کر کے لکھ لیجیے. دو حروف کو اس وقت، ابھی میں نے بتا دی یہ تعریف بس لکھوا رہا ہوں، دو حروف کو اس وقت متقارب کہیں گے جب وہ دونوں مخرج یا صفت میں سیم ہو، ٹھیک ہے، نزدیک ہوں. جب وہ مخرج یا صفت میں ایک دوسرے سے قریب ہوں، ٹھیک ہے نہیں؟ جی ہوگا. باجی قریب ہوں. ٹھیک ہے نہیں؟ جی ابھی نون اور یا متماثل تھوڑی ہے، ایک حرف نون ہے ایک یا ہے، لیکن یہ متقارب کہلائیں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ جی جناب. قریب. ٹھیک ہے. جی باقی ٹائم اتنا نہیں ہے جو آگے کی بات پوری کر سکوں، اس لیے آج اس نے پہ چھوڑ دیا. لکھا آپ لوگوں نے؟ جی جناب ایک دم. جی ہوگا لکھا. وہ ضرور لکھ لینا، پیچھے اگر نہیں لکھوا رکھا ہے تو ویسے لکھوا رکھا ہے. یہاں بھی اگر اس کو سیم یہاں لکھ دیں، اس سے پہلے اگر اسے لکھ دیں مضاف کی تعریف، مضاف کی تعریف اور ادغام کی تعریف، اور جو لکھوایا تھا وہ یہاں بھی لکھ دینا، پھر ادغام کی قسمیں اور یہ ادغام کے موارد ایک ہی جگہ ہو جائے گی ساری بحث، تو اچھا رہے گا. ٹھیک ہے، جی مٹا دیے. جی مولانا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم اللهم صل على محمد وعلى محمد.